بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، سٹی نیوز کے پروگرام برکات رمضان کے ساتھ میں ہوں محمد آصف امیر، اور آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک کے فضائل اور روزہ دار کو اللہ جل جلالہ عمن والو جو 5 انعام عطا فرما رہے ہیں، ان 5 انعام کا حدیث مبارک میں تذکرہ ہوا، ان کے بارے میں ذرا بات کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، خوش نصیب ہیں اس امت کے وہ افراد، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تابع دار اور اطاعت گزار امتی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر کے سارے احکامات کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ جل جلالہ عمن والوں نے ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا کہ اللہ جل جلالہ عمن والوں کی اطاعت ہے، اور فرمایا کہ ومن یطع اللہ ورسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، کہ اللہ پاک اس کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمانے والے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو ناظرین کرام، رمضان المبارک کی گھڑیاں، رمضان المبارک کی بابرکت ساعت یہ بالکل ایسے سمٹتی جا رہی ہیں، اختتام پذیر ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم اللہ معاف کرے سو رہے ہیں، ابھی تک ہمیں اس بارے میں اپنے آپ کو ہم نے سستی کے اندر رکھا ہوا ہے، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو جگائیں، اپنے آپ کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے مستفیض کریں، تاکہ ناظرین کرام اللہ جل جلالہ عمن والوں کی رحمت، مغفرت اور آخری عشرہ اتقم من النار جو ہے، جہنم سے آزادی کا ہے، اللہ پاک اس کے اندر ہمیں یہ پروانہ عطا فرما دیں کہ میرے بندے، تو نے شروع سے آخر تک میری تابعداری کے اندر اس ماہ مقدس کو گزارا، اب لے تیرے لیے میں نے جہنم کو بچا کے، تجھے جہنم سے بچا کے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو ناظرین کرام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ مسلمانوں کے لیے رمضان شریف اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ میری امت تمنا کرے کہ اللہ کرے یہ سارا سال رمضان شریف ہی رہے۔ یعنی اتنی فضائل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے 2 مہینے پہلے دعاؤں کے تمام فرما رہے ہوں، اور ہم اس کے اندر سستی کا مظاہرہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں نا جی، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ وہ جو جنت اللہ پاک نے بنائی، 1 اینٹ سونے کی، 1 چاندی کی، زعفران کا گارا، مشک کی مٹی، واللہ جل جلالہ عمن والوں نے اس کے اندر حوروں کو پیدا کیا کہ وہ حور جو اپنا تھوک دنیا کے سمندروں کے اندر ڈال دے تو یہ سارے کڑوے کھارے سمندر وہ جو ہیں میٹھے میں تبدیل ہو جائیں۔ اگر وہ اپنے دوپٹے کا ایک پلو دنیا کے اوپر ایسے دنیا کے اوپر لہرا دے تو ساری کائنات معطر ہو جائے۔ اگر وہ ایک پورا انگلی کا سورج کے سامنے کر دے، سورج بے نور ہو جائے۔ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے کیسی عمدہ نعمتیں تیار کی ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں یہ چاہوں گا کہ روزے دار کے لیے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 خصائل، 5 فضائل بیان کیے ہیں، آج ذرا حدیث پاک کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے وہ آ جائیں، تاکہ ہمیں رمضان شریف کے مزید جو ہیں لمحات کو ہم قیمتی بنا سکیں۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پہ دی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، اس امت کی کیا فضائل! اس امت کو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے نوازا۔ یہ امت ساری امتوں کی سردار، کیوں کہ اس امت کے جو محبوب پیغمبر ہیں، اس امت کے جو سردار ہیں، وہ بھی سارے پیغمبروں کے امام ہیں۔ اس امت کو اللہ پاک نے بڑے فضائل سے نوازا،
اور اسی طرح رمضان شریف کے اندر یہ 5 فضائل، یہ 5 فضیلتیں صرف اور صرف اس امت کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ اس سے پہلے امتوں کے اوپر روزے بھی تھے، لیکن فرمایا نہیں، وہ یہ 5 فضائل اس امت کے لیے ہیں۔ آئیں ذرا توجہ سے سنیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْك۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے اللہ پاک کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ناظرین کرام، جب معدہ خالی ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، تو معدے خالی ہونے کی وجہ سے سانس جو نکلتی ہے اس کے اندر محسوس کیا ہوگا، اگر آپ نے اس کے اندر ذرا بدبو سی ہوتی ہے تو میرے اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ روزہ میرے لیے تو نے رکھا ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے، میری محبت کے اندر بھوکا پیاسا رکھا ہے تو رہا، تو سن لے تیرے لیے انعام میں نے یہ دے رہا ہوں کہ یہ جو تیرے منہ کے اندر سے بدبو آ رہی ہے یہ مجھے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فرمایا کہ ان کے لیے، روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں، قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں میں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں، تو اس لیے جنت کو پہلے سے آراستہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر مہمان آنا ہو تو مہمان کے آنے سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، تو وہ نیک ایمان والے جو اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، وہ نیک عورت، وہ نیک مرد جو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جنات الفردوس نزلا، اللہ پاک نے ان روزہ داروں کے لیے جنت الفردوس کو تیار کر رکھا ہے۔ جو میری اور آپ کے مرنے کی دیر ہے، ادھر روح پرواز ہوگی، ادھر اللہ پاک فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ اللہ تیرے اوپر راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو روزے دار کے لیے یہ سارے کے سارے انعام ہے۔ اور چوتھا فرمایا اللہ پاک کا کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا دشمن جو شیطان ہے، شیاطین ہیں، سرکش شیاطین، خلقت، اللہ پاک ان کو جکڑ دیتے ہیں کہ خبردار میرے ایمان والے بندے، میری ایمان والی بندی، اس سے تو غلط کام نہ کروا سکے۔ تو اللہ پاک شیاطین کو باندھ دیتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف بندہ نہیں پہنچ سکتا جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، ذرا اس کی تفصیل یہ ہے، تھوڑی تفصیل کہ امت کے اللہ پاک نے یہ خصوصی طور پر دیے انعام۔ پہلی امتوں کو اللہ پاک نے یہ مرحمت نہیں فرمایا، اور یہ امت رحمت سے نوازی ہوئی امت، برکات سے نوازی ہوئی امت۔ اور اسی طرح فرمایا کہ رمضان شریف جو ہے یہ اس امت کو اللہ پاک نے خاص طور پر عطا فرمایا۔ پہلے میں میری حدیث پاک کو یاد آ گئی، پہلے بھی عرض کیا تھا، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس امت کو نوازنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو 2 انعام عطا فرمائے۔ اگر اللہ پاک اس امت کو نہ نوازنا چاہتے، بخشش نہ کرنا چاہتے، تو یہ 2 چیزیں کبھی عطا نہ فرماتے۔ اللہ پاک نے اس امت کو 2 چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک، اللہ پاک نے اس امت کو رمضان المبارک نصیب فرمایا، اور ایک اللہ پاک نے اس امت کو سورۃ الاخلاص قل هو اللہ نصیب فرمائی۔ تو اس لیے سحری کے وقت بھی، افطاری کے وقت بھی، سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں، پورا سال تو توفیق نہیں ہوتی، تو تہجد کے اندر 2 رکعت کم از کم ہم پڑھ لیں، 2 رکعت کم از کم پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، اس وقت اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رحمت جوش میں اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ تو 2 رکعت صلاۃ نفل تہجد، 2 رکعت صلاۃ تہجد، اللہ اکبر، 2 رکعت نفل پڑھ لی جائے، 2 ہوں، 4 ہوں، 6 ہوں، 8 ہوں، کم از کم 8 تہجد کی رکعتیں بعض لوگ پوچھتے ہیں تو کم از کم یہ 8 رکعتیں ہیں۔ بعض لوگ بیچارے 12، 18، 20 تک پڑھتے ہیں، تو وہ کیسے جلدی پڑھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، 2 رکعتیں پڑھیں، ٹک کے پڑھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، رب کائنات کے سامنے کھڑا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک، رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات، درود شریف، یہ سارے کے ساری چیزیں کو اہتمام کے ساتھ کریں گے تو 2 رکعت نفل تہجد کے اندر قبولیت ہوتی ہے، دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اور اسی طرح افطاری کے وقت 3-4 منٹ نکال کے افطاری سے پہلے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے مانگ لینا۔
تو انشاءاللہ یہ جو سارے کے سارے انعامات ہیں، برکات ہیں، فضائل ہیں، خصوصیت ہیں میرے محترم ناظرین کرام، یہ میرے آپ کے لیے ہیں۔ ایسا نہ ہو ہم سوئے رہیں اور اللہ سے مانگ نہ سکیں، رمضان گزر جائے پھر ہم پچھتائیں۔ اس لیے آپ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ پہلے بھی اپنے رمضان شریف کو ماشاءاللہ قیمتی بنا رہے ہوں گے، مزید قیمتی بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک یہ وبائیں بھی ختم فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ امن والو اپنے لطف و کرم سے اپنی بخشش والے مہینے کے اندر انشاءاللہ اس امت کی ڈوبتی ناؤ کے بھی بچائیں گے، اور آنے والے سارے مصائب سے، پریشانیوں سے، آنے والی بلیات سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو آخر کے اندر جیسے عرض کیا تھا کہ لوگ ماشاءاللہ مسائل پوچھ رہے ہیں، بڑی بات ہے، لوگوں کے دل کے اندر یہ دائیہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ہم کم از کم جو روزے کے اندر مسئلہ بن جائے۔ کافی ماشاءاللہ فون آتے ہیں احباب کے کہ روزے کے اندر آج بھی کافی فون ہے، تو اس لیے روزے کے اندر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو فوراً ہمارا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ مفتی تو نہیں ہیں، ناقل ضرور ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے، ایک دوست نے یہ پوچھا ہے کہ آیا رمضان شریف کے اندر جیسے جمعۃ المبارک تھا تو رمضان شریف کے اندر روزے کی حالت کے اندر حجامت بنوا سکتے ہیں، بال کٹوانا، اسی طرح شرعی حدود کے اندر رہ کر داڑھی کو یعنی کہ سیٹ کرنا، اچھا کرنا، زیر باغل، زیر ناف بال جو ہیں اور ناخن ہیں، کیا رمضان شریف کے اندر روزے کی حالت میں کٹوا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان شریف کے اندر روزے کی حالت کے اندر آپ ناخن بھی کٹوا سکتے ہیں اور بالوں کی آرائش بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح حجامت صحیح شرعی طریقے کے اندر رہ کر آپ بنوا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور ایک مسئلہ یاد رکھا جائے کہ ناپاکی کی حالت میں اطلام ہو جائے یا اس طرح ہم بستری کی ہے تو ہم یہ سوچیں چلو بھائی یہ اب غسل کرنا ہے تو غسل کرنے سے پہلے ناپاکی کی حالت کے اندر زیر بغل یا زیر ناف جو بال ہیں یہ کاٹ کے پھر نہ لیں گے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ناپاکی کی حالت میں جو ہے اپنا جسم کے بالوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے۔ یہ بڑا مسئلہ آپ محسوس کریں گے۔ تو ناپاکی کی حالت کے اندر کسی قسم کے بالوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے، نہ ناخن کاٹا جائیں، پاکی کے بعد جسم کو پاک صاف کر کے پھر بالوں کو کاٹا جائے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ آپ سامنے آیا تھا۔ اور اسی طرح محترم ناظرین کرام سوال آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ کسی کو جو سوال بھی درپیش ہو وہ واٹس ایپ کے اوپر نمبر چل رہا ہے، آپ اس پہ بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا پوچھنے پہ، ہمارے بتانے پہ اللہ ہم دونوں کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا، اللہ نگہبان۔